معزز ناظرین السلام علیکم، میں ہوں اورنگزیب بھٹی، سندھی اردو ادبی حلقوں میں ایک شاعر ادیب کی حیثیت سے پہچانا جاتا ہوں۔ میری پہلی بک کا نام آڑنگ منج پشاگ یہ سندھی بک ہے، اور یہ MRD کا سمجھ لیں کہ ایک منظر نامہ ہے۔ میری دوسری بک دھرتی یوں داہوں 1999 سمندری طوفان سے جتنا بھی نقصان ہوا جیسے ٹھٹو بدین کا، اس کا دستاویز ہے، اور یہ منظوم ہے دھرتی یوں داہوں۔ سن 2000 سے میرے اندر میں ایک شوق جاگا، ایک عزم کیا، تہیہ کیا کہ میں دنیا کے طویل ترین نظم کا ریکارڈ توڑوں گا۔ لہذا سن 2000 سے میں نے یہ کام شروع کر دیا، اور میں نے پاکستان کی تاریخ کو منظوم کرنا شروع کیا۔ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر جناب پرویز مشرف صاحب تک میں نے تاریخ کو منظوم کیا، لیکن ابتدا میں نے شہید ذوالفقار علی بھٹو سے کی۔ 2007 کے آغاز میں میرا یہ کام ڈاکٹر ذوالفقار مرزا اور ڈاکٹر فہمیدہ مرزا کے توسط سے شہید بی بی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ تک پہنچا۔ انہوں نے مجھ سے ٹیلی فون پہ رابطہ کیا کہ آپ نے پیپلز پارٹی کو مقروض کر دیا ہے، پیپلز پارٹی کی حکومت آتے ہی ہم آپ کا قرضہ اتاریں گے، لیکن فی الحال آپ کی بک چھپائی جا رہی ہے۔ لہذا انہوں نے ڈاکٹر ذوالفقار مرزا صاحب کو حکم دیا کہ وہ اورنگزیب بھٹی کی بک چھپوائیں۔ بدقسمتی سے جب وہ میری بک وہ میدان و زندان سے دار پر چھپ کے پہنچی تو محترمہ شہید ہو چکی تھی۔ اس کے بیک ٹائٹل پہ میرا تعارف بھی شہید بی بی نے کروانا تھا، لیکن ان کی شہادت کی وجہ سے وہ تعارف ڈاکٹر ذوالفقار مرزا نے کروایا، اور غلطی سے ان کی تصویر آ گئی اس جگہ پہ جہاں میری تصویر آنی چاہیے تھی۔ چلو ایسے ہوتا ہے، کوئی بات۔ اس کے بعد میں نے نشان حیدر کے شہداء کی تاریخ کو منظوم کیا۔ میں ایک کلرک، جونیئر کلرک ٹاؤن کمیٹی ٹنڈو غلام حیدر میں تھا، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ محترمہ کی شہادت کے بعد میری اس بک کی رونمائی بھی نہ ہو سکی۔ چلو اس کا صلہ تو اپنی جگہ کہ میرا قرضہ اتارا جاتا۔ ظاہر ہے شہید بی بی کیسے قرضہ اتارتی، وہ مجھے جونیئر کلرک سے سینئر تو نہیں کرتی نا۔ ظاہر ہے کہ جہاں سردار شاہ صاحب بیٹھے تھے اس وقت وہاں پر اورنگزیب بھٹی ہوتا، لیکن جو قسمت کو، تقدیر کو منظور تھا۔ لیکن 2013 میں میری جو ٹاؤن کمیٹی ٹنڈو غلام حیدر میں سروس تھی وہ تنخواہ بند کر دی گئی 10 سال تک، یہاں تک کہ میں ریٹائر ہوا، آج میری پینشن بھی نہیں ہے۔ اسی دوران میں 2013 میں ہی بھوک ہڑتال پہ بیٹھا، جہاں پہ اس وقت سینیٹر عاجز دھامرا صاحب آئے تھے۔ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کی 5000 کتابیں بھی چھپوائی جائیں گی، اور ساتھ ساتھ آپ کو اپنی جو تنخواہ ہے وہ بھی دلوائی جائے گی۔ کچھ ماہ کے بعد یہی وعدہ سید قائم علی شاہ چیف منسٹر سندھ نے بھی کیا۔ ایک پروگرام تھا بھٹو اور عرب دنیا آرٹ کاؤنسل کراچی میں، وہاں پہ جب میں نے تھوڑا سا
इस नज़म का हिस्सा पढ़ा तो सारी क़यादत बहुत मुतासर हुई। और वो ताज हैदर साहब उठ के उन्होंने आके स्टेज पे मुझे किस भी किया। धीरे धीरे दिन गुजरते गए। मेरा एक ही बेटा था, ताबिश बिन ज़ेब। जब वो 8वीं क्लास में था, ये 2019 की बात है, मेरी तमाम किताबें छप के आ चुकी थी। अब मैं बेरोजगार हूं। उनको ब्रेन कैंसर हो गया। अब मेरी पोजीशन बहुत खराब हो गई थी। मैंने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को लेटर लिखे, क्योंकि उनके इस जो पाकिस्तान की तारीख थी उसमें 3 जिल्द तो उसके मुख्तलिफ अदवार के थे। उनको खुतूत लिखे, वहां से भी जवाब आए, लेकिन ये कि कुछ नहीं हो सकता। मैंने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को लेटर लिखे, 5 से 6 मैंने जनाब जरदारी साहब को लेटर लिखे। मैंने पीपल्स पार्टी के एक एक मिनिस्टर को खत लिखे। पहले उन सारे मिनिस्टरों को बुक दी थी कि ये जरदारी साहब तक पहुंचाओ, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैं सलाम पेश करता हूं GHQ को। मैंने सिर्फ एक ही बुक लिखी थी, निशान हैदर पर, ए राह के शहीदों, कि उन्होंने उस टाइम पे मेरी मालकी की कोई माली मदद नहीं की, लेकिन जहां जहां मेरी हॉस्पिटल में जहां जहां मैं होता था अपने बच्चे के साथ, वहां पे आर्मी वाले जरूर पहुंचते थे। लेकिन इन जमहूरी लीडरों ने कुछ नहीं किया। 7 मार्च 2023 को मेरा बेटा फौत हो गया, जिसके बाद 1.5 बरस तक समझ लो कि मैं भी फौत था। अभी कुछ माह हुए हैं कि उठ के चलने के काबिल हुआ हूं। आंख खोली है तो हर सू अंधेरा है। कोई तनख्वाह नहीं, कोई पेंशन नहीं। घर की पोजीशन ये है कि 2022 की बारिशों में मैं बेटे के साथ अस्पतालों में था। पीछे लाइब्रेरी बर्बाद हो गई। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा की लाइफ जो मैंने मंजूम की थी, उससे लेकर सारी की सारी चीजें खत्म हो गई। चंद बुक बचे जो छप चुके थे। फिर भी मैंने इनको खुतूत लिखे, लेकिन कुछ भी नहीं। कभी कभी सोचता हूं कि क्या हमारा ये जो खित्ता है पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है क्या? ठीक है, यहां फ्यूडल क्लास है, गरीब को कोई पूछता ही नहीं। जमहूरियत तो ऐसे ही नाम की है। या फ्यूडल क्लास वो रातों रात अमीर बन गए गुज़श्ता 10 बरस में, और हम जो काम करने वाले चले गए पीछे। यानी ये जो जमहूरियत है दरअसल फ्यूडल क्लास की ट्रेड यूनियन है, उनके हुकूक की। अभी मैंने सोचा कि कोई भरपूर एहतजाज कर, लेकिन उससे पहले यह सोचा कि पहले अपना दर्द अपने हमवतनों को सुनाऊं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर जो इंटेलेक्चुअल बैठे हैं, जो बाशऊर बैठे हैं, उन तक बात पहुंचाऊं, मीडिया तक बात पहुंचाऊं। लिहाजा इसी सिलसिले में मैंने ये सोचा कि पहले मैं अपना तारुफ करवाऊं अपने बुक का इब्तिदा से, ताकि सबको पता चले कि मैंने काम क्या किया है। उसके बाद अच्छा, इसी सिलसिले में मैंने जो ये YouTube बनाया है, ये इसी सिलसिले की कड़ी है कि मैं अपना काम दिखा सकूं। तो मैं आगाज करता हूं शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की सवाने हयात मंजूम।
بسم اللہ. 1928 کی بات ہے. یہی جنوری 5 کی رات ہے. ولادت ہوئی ایسے انسان کی، کئی سربراہوں کے سلطان کی. ہوا لاڑکانہ سے ان کا ظہور، وہ خورشید بیگم کی آنکھوں کا نور. ممتا کا اعزاز ان کو ملا، اسی گود میں پھول یہ تھا کھلا. والد نہیں کہتے سچا نواز، بھلا کیوں نہ کرتے وہ بیٹے پہ ناز. تسلط برطانوی کے خلاف، بغاوت کا پہنے ہوئے تھے غلاف. عمر بھر وہ میدان جنگ میں رہے، فقط ایک اپنے ہی رنگ میں رہے. خدا نے جو بیٹا عطا کر دیا، خوشی تھی کہ پھولوں سے گھر بھر دیا. کانوں کے نزدیک کر کے زبان انالحق دے دی انہوں نے اذان. کہا نام اس کا ذوالفقار ہے، یہ حسنین کا ایک عزادار ہے. یہ توڑے گا ظلمت کی تقلید کو، دبائے گا ہر دور جزید کو. مبارک مبارک ہو سرشاہ نواز، عمر ان کو رب پاک دے گا دراز. وہ جیسے ہی پروان چڑھنے لگے، پہلے لاڑکانہ میں پڑھنے لگے. یہ آغاز ان کے علم کا حصول تھا، ان کا ہی اپنا مقامی سکول. بعد از وہ بمبئی میں داخل ہوئے، بچوں سے وہ بڑھ کر جو عاقل ہوئے. 1946 کا سال تھا، برطانیہ کا برا حال تھا. اسی سال یہ امریکہ گئے، ہوگا غالباً یہ مہینہ بھائی. سیاست کی سائنس پڑھنے لگے، بہت تیز آگے کو بڑھنے لگے. کیلیفورنیا سے ہوئے پاس ہی، قانون کے ایک بنے باس ہی. بعد میں برس سا 1950، لے کے اپنا مضبوط ہوش و حواس آکسفورڈ پہنچے. وہاں لا کیا، ایم اے کا ایگزام وہاں پر دیا. وہاں پر وہ لا کے بھی استاد تھے اور آگے بھی پڑھنے کو آزاد تھے. 1953 میں وہ آ گئے، وکالت کے میدان پر چھا گئے. 1957 کا یہ دور تھا، مرزا اسکندر بہت زور تھا. صدر تھا یہ اپنے وطن پاک کا، نگہبان تھا اس کے املاک کا. بھٹو کو یہ پہلی سعادت ملی، اسی دور میں قیادت ملی. اقوام متحدہ کے کاسے وہ بھیجے گئے تھے بڑے ناز سے. 1958 جنیوا گئے، باتوں میں سب کو کھڑے کھا گئے. برس یہ صدارت سے مرزا گئے، ایوب خان ان کی جگہ آ گئے. یہ نظم جو میں مسلسل بتاؤں تو تقریباً 10 گھنٹے کی ہوگی، لہذا میں مختلف اقساط میں آپ کو سناتا رہوں گا. اور انصاف حکمرانوں کے ہاتھ میں نہیں، آپ کے ہاتھ میں ہے. فی الحال اورنگزیب بٹی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.